अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कल आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, उसके हवाले से बात करेंगे। वहाँ से क्या अलामिया जारी हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी एक पीटीआई की मीटिंग हुई है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो अभी सुहेल अफरीदी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, ये जब से सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर अब तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की थी सुहेल अफरीदी साहब को, तो उन्होंने कहा था कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने जहाँ से पूछना होता है उन्होंने वहाँ से पूछ के बताना था। लेकिन उसके बाद कोई भी ना मुलाकात हुई, ना टेलीफोनिक कॉल हुई, बात हुई, किसी किस्म की कोई भी रब्ता नहीं था। कल जब वादी तीरा के हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने एक अवामी जिरगा किया हुआ था वहाँ पे KPK में, तो वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब ने अनाउंस किया कि मेरी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात है। हालांकि उससे पहले मिशाल यूसुफ सईद जो हैं उन्होंने कहा हुआ था कि सुहेल अफरीदी साहब जो कोर कमांडर का ख़त है वो भी दिखाएंगे वहाँ पे, या उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया कि मेरी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात है, तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे इन्हें मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि आप आएँ, हमसे मुलाकात करें, उसके बाद हम आपके जो वादी तीरा के मामलात हैं उनको आराम से मिल बैठ के हल करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे काफ़ी सख्त बातें भी की, लेकिन जो टू द पॉइंट बात थी कि उन्होंने अवाम को वहाँ से वापस लेके जाना था, या इस हवाले से जो भी बात होनी थी वो वाली बात नहीं हो सकी। तो इससे यही एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात डन थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी सारी बातें इग्नोर कर दी और नहीं बोली। आज जब उनसे मुलाकात हुई है तो वहाँ पे शुरू में तो एक अच्छी मुलाकात रही है अभी तक, जो दोनों साइडों से बातचीत हो रही है। मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने मीडिया से भी बात की, और वहाँ पे मीडिया में भी उन्होंने बताया कि हमने कोई वहाँ पे ऐसी सियासी बात नहीं की, मेरी मजबूरी थी कि मैं वफाक के साथ चल के काम करना होता है, तो उसी अपने वादी तीरा के मामले पे या KPK के जो फंड्स वगैरह हैं उसके हवाले से मैं आया हूँ मुलाकात करने। इसके अलावा ना तो वहाँ पे हमने इमरान खान साहब के बारे में बात की है, ना ही कोई और सियासी बातचीत हुई है, क्योंकि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये एक मुलाकात बहुत अरसे बाद और ऐसे माहौल में हो रही है जब PTI ने 8 फरवरी की अपनी एक स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल भी दे रखी है कि हमने शटल डाउन हड़ताल करनी है। और उसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब मुख्तलिफ़ जगहों पे स्ट्रीट मूवमेंट भी कर रहे हैं, जैसे वो पहले KPK में कर रहे थे, उसके बाद फिर पंजाब में आए, फिर कराची में गए, अभी वो दोबारा KPK में काफ़ी जगहों पे कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट। तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें कन्विंस करें कि आप अपनी कॉल वापस लें, हम मामलात को बैठ के हल करते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात दोनों साइडों से जो अलामिया जारी हुए वहाँ से निकल के नहीं आई। उसमें जो अलामिया जारी हुआ है KPK की गवर्नमेंट से, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वज़ीर आला ने मुलाकात में बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार ताज़ियत किया कि सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब ने जो एक बलूचिस्तान में वाक़ हुआ है, एक बहुत दर्दनाक वाक़, उस पर एक इज़हार ताज़ियत किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ भी दहशत गर्दी होती है हम उसकी हमेशा मजम्मत करते आए हैं, और करनी भी चाहिए मजम्मत, क्योंकि दहशत गर्दी का कोई न दीन होता है, न मज़हब होता है, न मुल्क होता है। उसके बाद मुलाकात में सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हमने अपने सूबों के हवाले से भी वहाँ पे मामला उठाया है कि हमारा NFC के जो पैसे हैं वो हमें वापस किए जाएँ, वापस दिए जाएँ। उसके अलावा जो भी वहाँ पे दीगर बकाया जाते हैं उसके हवाले से भी हमारी बातचीत हुई है। और तब जब ये बातचीत हुई है तो तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे आसिम इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के,
ان کو کہا ہے کہ آپ مزمل اسلم صاحب سے ملاقات کریں اور اپنے ان معاملات کو حل کریں۔ اس کے بعد پھر جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اعلامیہ، وہ یہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وفاق کا جو تعاون ہے وہ کے پی کے ساتھ جاری رکھیں گے، کیونکہ کے پی کے ایک وفاقی اکائی ہے، وہ جیسے کہ نارمل ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی کے پی کے کو وفاق اس کے ساتھ تعاون رکھے گا۔ تو اس سے جو ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سی پی ایمز میں ہوں، کیونکہ ابھی ایک وہ نئی مشرف بٹ صاحب کی بھی ایک ٹویٹ آ رہی تھی ان کا بھی کہ ہم نے اس چیز کے حوالے سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے باتیں چل رہی ہوں، کیونکہ جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں، ایک ماحول کو کول ڈاؤن نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی، ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات واقعی ہی ایک اچھی سمت نکالے اور ملک کو ایک جو بحران ایک ملک پہ مسلط ہے اس سے نکلیں، کیونکہ اب اس جو بھی یہ ہو چکا ہے اس کا حل نئے الیکشن کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ یہ ہوں گے، نئی حکومت آئے گی جو ایک ویلڈ حکومت ہوگی، تب ہی اس بحران سے نکلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ابھی پی ٹی آئی کی جو ہوا ہے اپنا اعلامیہ جاری ہوا ہے، پی ٹی آئی کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے مذمت بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے، فاتح خوانی بھی ان کے لیے کی ہے، اور جو دوسری سب سے اہم چیز تھی انہوں نے 8 فروری کو اپنی جو اسٹیٹ پاور ہے یا شٹل ڈاؤن ہڑتال ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوششیں اور بھی تیز کریں گے۔ تو اس کو لے کے یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو کنسیڈر کرے اور اس کو احتجاج کی طرف نہ لے کے جائیں، اور وہ کہیں کہ ہم ایک مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور معاملہ حل کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ بھی اس سائڈ پہ نہیں گئی اور پی ٹی آئی بھی اپنی کوششیں تیز کر رہی ہے۔ دوسری سائڈ پہ ابھی جو سینٹ میں قید حزب اختلاف ہیں علامہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے بھی، اور محمود خان اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی سوال اٹھایا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کون سی جو نااہلی ہوئی ہے ان نااہل لوگوں کا احاطہ کیا جائے جن کی وجہ سے بلوچستان میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، 12 جگہوں پہ بلوچستان میں یہ اٹیک ہوئے ہیں بیک وقت۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں سیکورٹی فیلئر بہت زیادہ ہے، اس کی سیکورٹی کے حوالے سے بات پرکھا جائے کہ جن کی ایک نااہلی ہوئی ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے۔ تو یہ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو بلوچستان پہ دہشت گردی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی دہشت گردی تھی، ایسے لوگوں کو جو دہشت گردی ایسے لوگ کرتے ہیں ان کو تو بالکل ہی ختم کرنا چاہیے۔ جو سرفراز بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو ہمدردی جگہیں ان کے ساتھ، یہ ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں۔ کیوں کریں بھائی بات چیت جب وہ اتنے لوگوں کو مار رہے ہیں اور ریاست کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں؟ تو بات چیت نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں سے جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جو کل سے ایک اور خبر چل رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے، پی سی بی نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے، کہ ہم لوگ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا میں اور سری لنکا میں، ہم اس کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم وہاں پہ میچز کھیلیں گے اپنے، لیکن ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ جب انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے تو وہاں پہ کرکٹ کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کرکٹ انڈیا نے شروع سے پولیٹیسائز کر دیا ہے، کبھی وہ ہاتھ نہیں ملاتے، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا نے ایک کرکٹ جیسی گیم کو، حالانکہ یہ لوگوں کو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ ان کے اوپر اس قسم کا ایک مسلط ہے گورنمنٹ وہاں پہ انڈیا پہ کہ وہ کرکٹ تک کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس چیز پہ بات چیت ہو رہی تھی کافی زیادہ، تو آئی سی سی نے کہا کہ پاکستان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے، پاکستان آئے کرکٹ کھیلے
اور کرکٹ میں سیاست کو نہ لے کے، لیکن دوسری طرف خود آئی سی سی کیا کر رہی ہے؟ انڈیا پاکستان میں آ کے چیمپئن ٹرافی نہیں کھیلتا، وہ کہتا ہے جی ہم پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتے، لیکن بنگلہ دیش یہ جب کنسرن اٹھاتا ہے کہ ہم انڈیا میں جا کے نہیں کھیل سکتے، وہاں پہ کہتا ہے آئی سی سی کہ نہیں، آپ اگر نہیں کھیلیں گے انڈیا میں جا کے تو ہم ایک اور ٹیم ایڈ کر لیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہاں پہ آئی سی سی کا جو دورہ معیار ہے، اس کی وجہ سے کرکٹ پولیٹیسائز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بی سی سی آئی ایک بہت پیسے والی بورڈ ہے، وہ آئی سی سی میں کافی انویسٹ کرتا ہے، اور آئی سی سی میں بھی ابھی جو ان کا بیٹا ہے وہ ہیڈ وہ بھی انڈیا سے گیا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ اگر انڈیا اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ میچ کھیلیں گے بھی نہیں۔ اور پاکستان کے جب ترجمان، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم پہلے اپنے میچز کھیلیں گے، اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی کہ آیا انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا، تو اس کے بعد ہم ہماری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن آئی سی سی بھی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان اپنے میچز نہیں کھیلتا تو پاکستان کے لیے نقصان ہوگا۔ وہ کس طرح؟ کہ کیونکہ پاکستان انکار کر رہا ہے کہ ہم نے میچز نہیں کھیلنے، تو وہ پاکستان کو پوائنٹ نہیں دیں گے، وہ دے دیں گے پازیٹیو پوائنٹ انڈیا کو، نیٹ رن ریٹ انڈیا کو بڑھا دیں گے اور پاکستان کا نیٹ رن ریٹ ہو جائے گا کم۔ اگر تو پاکستان نے یہاں پہ اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم آگے بھی جائیں، تو پاکستان کو اپنے باقی میچز جو بھی اس کے گروپ میں ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مارجن سے جیتنے ہوں گے، یا ایک اچھی بولنگ کرنی ہوگی تاکہ پاکستان کا رن ریٹ بہتر رہے، اور اگر یہ انڈیا سے بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی سی سی کے جو قوانین کے مطابق بھائی کہ پاکستان کو میچز لازمی کھیلنے چاہیے، سیاست کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود آئی سی سی اس چیز پہ عمل نہیں کر رہا، وہ خود اس چیز کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے بار بار۔ تو یہ تھی کرکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ ایک تھوڑی سی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں، کیونکہ ہم لوگ جو بھی ڈیلی اپڈیٹس ہوں گی یا ڈیلی کی جو بھی چیزیں ہوں گی آپ لوگوں سے شیئر کیا کریں گے۔ تو آپ مجھے اجازت دیں اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔